فرسٹ ایئر کی انگریزی کی ایک چھوٹی کتاب، مجھے اب پتہ نہیں کہاں سے یہ بات یاد آ گئی، فرسٹ ایئر کی ایک چھوٹی کتاب ہوتی تھی، انگریزی کی بڑی ہوتی تھی، جو چھوٹی کتاب تھی اس میں ایک قصہ تھا، تیسرا یا چوتھا قصہ تھا، چھوٹی انگریزی کی کتاب۔ ہم کیسے آزاد ہیں وہ بتا۔ ایک شہری کتا جنگل کی سیر کو جایا کرتا تھا، اس کی وہاں ایک جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی۔ شہری کتا بڑا موٹا، جنگلی کتے کی پسلیاں بھی گنی جائیں۔ تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہنے لگا، بھائی تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں گوشت کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، پراٹھے کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار میں تو بھوک سے مر گیا ہوں، مجھے تو خشک ہڈی بھی نہیں ملتی، مجھے بھی لے چل کچھ کھلا، شاید میں بھی موٹا ہو جاؤں، کوئی میرے اوپر بھی روپ آ جائے۔ انہوں نے کہا چلو تمہیں بھی کھلاتا۔ تو جنگلی کتے کو لے کر لاہوری کتا لاہور کی طرف چل پڑا۔ جب وہ جنگل سے نکلے تو تھوڑی روشنی ہوئی تو اس نے شہری کتے کے گلے میں پٹا دیکھا، تو وہ آزاد منش فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان، وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ باز۔ اس نے پٹا دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا، کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہ یہ نوکری غلامی کا پٹا ہے، غلامی کی نشانی۔ کہ غلامی کیا ہوتی ہے؟ کہ میں ایک گھر میں نوکر ہوں، ملازم، ان کا پہرا دیتا ہوں، تو وہ مجھے باندھ کے رکھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے مجھے چھوڑتے ہیں تاکہ میرے ذرا قدم کھل جائیں، مجھے باندھ کے رکھتے ہیں، میں ان کی راکھی کرتا ہوں، جس کے بدلے میں پھر وہ مجھے گوشت کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں۔ تو وہ جنگلی کتا کہنے لگا، بھائی تجھے تیرے غلامی کے پراٹھے مبارک اور مجھے میری آزادی کی بھوک مبارک، یہ پٹا میں کبھی اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ آج ہم نے انڈے پراٹھے کو آزادی سمجھا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کو آزادی سمجھا ہے، بڑی بڑی تجارت کو آزادی سمجھا ہے، حالانکہ توق در توق پٹے ہمیں پڑے ہوئے۔ ہماری نسل کو علم کا ذوق ہی کوئی، صرف پیسے کا ذوق ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پیسہ آئے۔ کسی قوم کو زوال جب آتا ہے باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا۔ کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں یہودیوں کی سازش، امریکہ کی سازش۔ قوموں پہ جو زوال آتا ہے اندر سے آتا، باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا۔ جب صفات ماند پڑتی، میں نے پچھلے فاسٹ کے بیان میں بھی کہا تھا، آج بھی دوہرا رہا ہوں، جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جائے، ان سے عزت کا حق چھن جاتا ہے، ان سے سر اٹھا کے جینے کا حق چھن جاتا ہے، ان کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جاتی۔ 1 کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں، ایک سچ بولنے والا نہ ملے گا، ایک رحم کھانے والا نہ ملے گا، ایک دیانتدار نہ ملے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، کفر کے ساتھ حکومتیں چل جاتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا سارا دیس جھوٹ اور دھوکے کی دلدل بن گیا۔ تو ہمیں کسی نے نہیں گرایا، ہم خود گرے ہیں۔ جس کشتی کے مسافر ہی برمے لے کر پھٹوں میں چھید کر رہے ہوں، آریاں لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوں،
جن کے ہاتھوں میں تیر ہوں اور بادبان کو خود چھید رہے ہوں، تو پھر وہ موجوں کا گلہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ موجوں کی سازش نہیں ہے، تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قومیں جب ڈوبتی ہیں تو اپنے اندر کے ان کے امراض ہوتے ہیں جس سے وہ ڈوبتی۔ تو بھائیو، بے شمار اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہماری نسل علم کے ذوق سے محروم ہے۔ صرف اسے ڈگری چاہیے، اور ایسی ڈگری جس پر جاب مل جائے، بس اس سے زیادہ کی طلب کوئی نہیں۔ تو تم تو اس دنیا کے علم کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے ہو، دین تو تم نے پڑھا ہی نہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہوں؟ جو پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ بھی تمہاری ناانصافی، تمہارے پڑھانے والے بھی تمہیں یہ رخ نہیں دے رہے، تمہارے پڑھانے والوں کا بھی یہ انداز ہے کہ ان کو ڈگری ملے، ان کو جاب ملے، ہماری یونیورسٹی کامیاب۔ تو جس چیز پہ 4 سال 5 سال لگ رہے ہیں، پیچھے سے 15 16 20 سال لگتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، آگے اس کا جب میں نتیجہ دیکھتا ہوں تو میرا دل ڈوب جاتا ہے کہ یہ نسل، نوجوان ہی تو قوم کو لے کر چلتے ہیں۔ جب نوجوان کا طواف روٹی کے گرد ہو، چوپڑی روٹی کے گرد ہو، اور دنیا کی عزت دولت شہرت کا وہ غلام ہو، ایک اللہ کی بجائے 3 خدا بنا بیٹھا ہو، کبھی عزت کی چوکھٹ پہ سجدے، کبھی دولت کی چوکھٹ پہ سجدے، کبھی شہرت کی دیوی کو سجدے، جب پوری نسل وحدہ لا شریک اللہ سے ہٹ کر ان 3 خداؤں کے آگے گری پڑی ہے، تو زوال تو آنا ہی ہے۔ زوال شدہ قومیں ہمیشہ اپنی کمیاں اوروں پہ تھوپ دیتی، یہ ساری یہودیوں کی سازش ہے، یہ ساری ہندوستان کی سازش ہے، یہ ساری امریکہ کی سازش ہے۔ نہیں بھائی، میرے پیٹ میں درد ہوا ہے، میں نے کچھ غلط چیز کھائی ہے، میرے دماغ میں فطور ہے، میں نے کوئی غلط چیز لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 400 سال حکومت دی، تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، یہ کمبخت تو کہتا تھا میں ہی خدا ہوں، دنیا میں ایک انسان گزرا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو نے اس کو اتنی مہلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اپنی قوم میں عدل کرتا تھا، میں مہلت دیتا رہا۔ ظلم تو شروع کیا جب اسے نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والا، تیری سلطنت لے ڈوبے گا، پھر وہ ظالم بنا، تو پھر 80 سال میں ختم ہو گیا۔ 320 سال ایک آدمی حکومت کرتا چلا رہا ہے خدائی کی دعوے کے ساتھ، اور اللہ مہلت دے رہا ہے کہ عادل ہے، انصاف کرتا ہے۔ تو میرا تو ریڑھی چلانے والا بھی ظالم ہے، میرا غریب بھی ظالم ہے، صرف سیاستدان ظالم نہیں ہے، صرف طاقتور طبقے قبضہ گروپ ظالم نہیں ہے، ہمارا تو ریڑھی والا بھی ظالم ہے، بڑی نچلی سطح تک ظلم جا چکا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا، مجھے نہیں پتا۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ امریکہ کی سازش ہے، ہندوستان کی سازش، یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہے ہیں، بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہی ہیں، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے یا کسی باطل کی سازش ہے، ایجنسیوں کی سازش ہے؟ یہ میری اپنی سازش ہے کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ ایک صحابی، نبیوں کے بعد افضل ترین انسان 1.25 لاکھ صحابہ ہیں،
ایک صحابی ہیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ وہ مر رہے ہیں اور کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، تو آپ فوراً اس کے پاس گئے، آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھا جا رہا، باقی گفتگو ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے تو نہیں پڑھا جاتا، کہ یا رسول اللہ پڑھا نہیں جا رہا۔ آپ نے فرمایا ماں باپ میں کون ہے اس کا؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے اس کو بلوا لیا، فرمایا تو اس سے ناراض ہے؟ کہا جی کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک ہے، رات تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، میرے ساتھ جب بولتا ہے تو اتنا سخت بولتا ہے کہ میرا دل توڑ دیتا، اس کی زبان میں تیزی ہے، زبان میں کاٹ ہے، میں اس سے دکھی ہوں۔ صرف زبان کی تیزی جو آج ماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں، صرف زبان میں تھوڑی تیزی۔ تو آپ نے فرمایا تو معاف کرے گی؟ کہ نہیں۔ کہ میں اسے جلا دوں اگر؟ پھر معاف کرے گی؟ اگر میں اسے جلانا چاہوں پھر اس کی سفارش کرے گی؟ کہاں کروں گی، جلتا تو نہیں دیکھ سکتی۔ کہ اگر تو نے معاف نہ کیے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اللہ کی آگ جلائے گی۔ کہ اچھا میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے کلمہ پڑھا، وہ جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور تدفین کے بعد فرمایا سنو، جس نے ماں باپ کو ذلیل کیا ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو میرا سارا پاکستان بھرا پڑا ہے، مائیں ذلیل ہیں، باپ ڈرتے پھرتے ہیں، دبکتے پھرتے ہیں، گل نہ گاٹے نہ پہ جائے۔ ہائے ہائے، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، عشاء کی نماز نفل نہیں فرض، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر، نماز بعد میں ہوگی۔ یہ تو اتنی بڑی ہستی اس بات کی تمنا کر رہے ہیں۔ اور جب آپ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے، 57 برس گزر چکے ہیں والدہ کے انتقال کو، آپ 6 سال کے تھے جب والدہ کا انتقال ہوا، 57 آپ کی عمر اب 63 سال ہے۔ اب وہاں پہنچے، یہ جو مدینے سے حج کا سفر تھا، مدینہ سے ذوالحلیفہ، ملل، روحا، عرج، عثایا، ابوا، عصفان، مر الظہران اور مکہ، یہ سفر تھا ہمارے نبی کے حج کا، اور یہ پرانا راستہ تھا بیچ بیچ پہاڑوں میں سے۔ اب وہاں پہنچے تو والدہ کی قبر سے گزرے، خاص طور پر وہ پہاڑوں میں ہے، راستے میں نہیں، پہاڑوں میں، وہاں وہ راستہ اختیار کیا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا، سخت دھوپ اور گرمی، تو والدہ کی قبر پر اتر گئے اونٹنی سے، آپ کے ساتھ کوئی 60-70 ہزار کا قافلہ ہو چکا تھا، اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور یوں ہاتھ رکھے اور سر گھٹنوں میں دے دیا، اور اس طرح روئے جیسے چھوٹے بچے روتے، کئی گھنٹے مسلسل سرہانے بیٹھ کر روتے رہے، نہ گرمی نہ دھوپ، کسی چیز کو نہیں دیکھا، شدید گرمی شدید دھوپ، گھنٹوں روتے رہے اور ہچکیوں کی آواز اور ڈاڑھی آنسوں سے تر۔ پھر اٹھے تو قافلے کے ٹھہرنے کا انتظام ابوا میں تھا، وہاں سے کوئی 10 میل دور، وہاں نہیں گئے کہ یہیں رات گزری۔ میں سن 2000 میں گیا تھا قبر کی زیارت کے لیے، زندگی سفروں میں گزر گئی، لیکن وہ سفر میری زندگی کا سب سے عجب اور انوکھا سفر۔ 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، وہ کیفیت نہیں محسوس کی جو وہاں محسوس کی، اور وقت بھی شام ہو رہی تھی، سوگوار سا وقت ہوتا ہے شام کا،
اور وہ ماحول بھی ایسا تھا، اس جگہ پر میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ جس کے لیے کائنات بنائی اس کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا کہ اس جنگل میں ماں کو اٹھایا. صرف 25 برس کی عمر حضرت آمنہ کی. 25 برس میں تو شادی نہیں ہوئی تھی. 25 برس کی عمر میں منزل ہی آ چکی ہے، اور بیچ ویرانہ. چلو 4 دن بعد اللہ موت دیتا تو مکے والے سنبھالتے، وہاں سارے دادے چاچے موجود تھے. مدینے میں اللہ موت دیتا تو وہاں آپ کی پردادی کا سارا خاندان تھا، وہ سنبھالتے. جنگل میں موت آئی. ایک پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا، اتنا یہ پلر بنا ہوا ہے، اتنا ہی اونچا تھا. تو اس کے اوپر ایسے 10 بائی 10 کا قدرتی فرش تھا. باقی سارے پہاڑ ایسے تھے اور وہ یوں چوکور تھا، جیسے پہلے سے یہ جگہ متعین تھی کہ یہیں اختتام ہوگا، کائنات کی افضل ترین ماں کا یہیں اختتام ہوگا. تو اللہ کے نبی صرف 6 سال کے تھے اور ایک خادمہ تھی ام ایمن بس. ہائے جو آپ تڑپے ہیں وہاں. باپ دیکھا نہیں، بہن بھائی ہیں کوئی، ماں ہی ماں ہے جو باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، سہیلی بھی ہے، دوست بھی ہے، خادمہ بھی ہے، اور اللہ نے وہ اٹھایا. ایک بات کہی آخر جاتے جاتے، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، ایسے ایسے کروٹیں پہلو بدل رہی تھی. اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، باقی کہیں ہے نہیں کیا ہوا، موت آئی، لیکن مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا تھا کہ بولا نہیں جاتا. مجھے ہوا تو مجھے بولا نہیں جاتا، درد کی شدت سے بولا نہیں جاتا. تو سامنے بس یوں کر رہے تھے، اس طرح ہو رہے تھے، اس طرح ہو رہے تھے، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، میری ماں کو کیا ہو رہا ہے. 6 سال. تمہیں روٹی کے چکر نے اصل چیز سے کتنا دور کر دیا. پھر آپ نے کہا کل حی میت وکل جدید بھا. بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے. وقد ولدت طہرا. ہاں میں ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کرے گا، روشن کرے. زندگی نے ہارنا ہی ہوتا ہے. کب جیتی ہے زندگی؟ کس نے وہاں قبر بنائی، کون گزرا، وہ ایسا ویرانہ ہے. مجھے نہیں خبر کہ کسی بھی دور میں وہ گزر گاہ ہو، لیکن شاید کوئی گزرے ہوں گے راہگیر مسافر جنہوں نے مل کر چھپایا، پتھروں میں قبر بنائی، نیچے اترے. ام ایمن سواری کی طرف بڑھی تو پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب. تو واپس مڑی، اوپر گئیں تو ایسا منظر تھا کہ آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے. اللہ کے نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے تھے اس طرح، پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا. جب ام ایمن قریب آئیں تو کیا سنا؟ اوے اے ماں، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تمہیں تو پتا تھا تیرے سوا میرا اور کوئی نہ تھا. تو کہاں چلی؟ کدھر جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دیا. یہ بھی ماں ہے، ام ایمن بھی ماں ہے. ہمارے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، حلیمہ کے علاوہ اور والدہ کے علاوہ 6 اور عورتوں نے دودھ پلایا. ان میں ایک ام ایمن بھی ہے. کہا ماں مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے پاس ہی رہوں گا. زبردستی کھینچا، اٹھایا، روتے روتے نیچے اتار، اونٹنی پہ بٹھایا. آگے 3 راتیں درمیان میں ہیں، تیسری رات مکہ پہنچتے تھے. تو ان 2 دن 3 راتوں میں کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں تھا.
تو پھر آپ نے اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، دیکھتی میں اس کی کیسی خدمت کرتا۔ تو اب یہ کسی کی سازش تو نہیں ہے کہ مائیں لاہور میں ذلیل ہو رہی، کسی کی سازش۔ ایک جگہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، وہ تو پنجابی میں کہتی بھوک نہیں، میں نے ترجمہ کیا بھوک نہیں، تو اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو ایسے گر رہے تھے، ایسے گر رہے تھے۔ میرے عزیز، بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے، زوال کے اسباب بھی اندر پیدا ہوتے، باہر نہیں۔ وہ تو مرے کو مارے شاہ مدار۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم صفات کے لحاظ سے بہت گر چکے ہیں۔ تو میرا رب ہم سے سوال کرتا، جاؤ جاؤ انجینئر بنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زاہد آدمی بازار میں گئے تو کوئی یہود کو دیکھا تجارت، تو گھبرا کے مسجد میں آ کر فرمانے لگے ہماری تجارت ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کسی کے ہاتھ میں ہماری تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے دھرتی اور جو کچھ دھرتی میں ہے بنایا ہے، کیوں ذلیل ہو کے رہتے؟ عزت کے ساتھ رہنا سیکھو، لیکن اس کے آداب ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ ایک زندگی ہے، وہ اپناؤ گے تو عزت آسمانوں سے آتی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ان سے کہو کائنات کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے واپس لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر۔